کیا واقعی صرف سوچ بدلنے سے زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک شخص زندگی میں ہر موقع دیکھتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ہر موقع میں صرف مسئلہ دیکھتا ہے۔ ایک انسان مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑتا، جبکہ دوسرا چھوٹی سی ناکامی کے بعد ہار مان لیتا ہے۔ سوال یہ ہے، فرق کہاں ہے؟ فرق نہ دولت میں ہے، نہ تعلیم میں، نہ قسمت میں۔ فرق صرف سوچ، تھنکنگ میں ہے۔ مشہور مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، اپنی سوچ بدلیں اور آپ اپنی دنیا بدل سکتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سیلف ہیلپ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کو خوف، مایوسی اور ناکامی سے نکل کر اعتماد اور کامیابی کی طرف بڑھنے میں مدد دی۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے مثبت سوچ کیسے پیدا کریں، خوف اور پریشانی کو کیسے کم کریں اور خود پر یقین کیسے مضبوط کریں۔ لیکن اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے خود پر یقین، بلیو ان یور سیلف۔ پارٹ 1، بلیو ان یور سیلف، خود پر یقین رکھیں۔ مصنف کے مطابق زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ناکامی نہیں بلکہ خود پر شک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ دل میں سوچتے ہیں، میں اتنا قابل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ سوچ انسان کے ذہن میں ایک اندرونی دیوار بنا دیتی ہے۔ یہ دیوار انسان کو کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سیلف ڈاؤٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اکثر یہ شک بچپن یا زندگی کے تجربات سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بار بار تنقید سننا، ناکامی کا تجربہ، دوسروں سے مسلسل موازنہ۔ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن میں ایک آواز بن جاتی ہے جو کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے۔ پازیٹیو تھنکنگ کا پہلا اصول۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس آواز کو بدلنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں نئے خیالات ڈالنے ہوں گے، جیسے میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ شروع میں یہ صرف الفاظ لگتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ الفاظ آپ کے سب کانشس مائنڈ کو بدلنے لگتے ہیں۔ ویژولائزیشن کی طاقت۔ مصنف ایک اور طاقتور تکنیک بتاتے ہیں۔ اپنے آپ کو کامیاب تصور کریں۔ مثلاً اگر آپ کامیاب کاروبار چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کامیاب تاجر کے طور پر دیکھیں۔ اگر آپ اچھی نوکری چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس مقام پر امیجن کریں۔ یہ تصور دماغ کو ایک واضح سمت دیتا ہے۔ مصنف کا اہم اصول۔ مصنف کہتے ہیں، کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے کانفیڈنس کی طرح عمل کریں۔ اگر آپ خود کو کانفیڈنٹ سمجھ کر عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ واقعی کانفیڈنٹ بن جائے گا۔ پاورفل لیسن۔ اس چیپٹر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ خود پر یقین کر لیں تو خوف کم ہو جاتا ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے اور کامیابی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ پارٹ 2، اے پیسفل مائنڈ جنریٹس پاور۔ تفصیلی خلاصہ۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مشکلات کے باوجود پرسکون اور مطمئن رہتے ہیں، جبکہ دوسرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان اور گھبرا جاتے ہیں؟ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کے مطابق پرسکون ذہن ہی حقیقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی ذہنی حالت اس کی زندگی، توانائی اور کامیابی پر کس حد تک اثر ڈالتی ہے۔ نیگیٹو مائنڈ ورسز پیسفل مائنڈ۔ نیگیٹو مائنڈ غصہ، حسد، خوف اور نفرت سے بھرا ہوتا ہے۔ چھوٹے مسائل بھی بڑے دکھ میں بدل جاتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پیسفل مائنڈ حالات پر قابو پانے کے قابل، مسائل کو کاملی اینالائز کرتا ہے، کریٹیو اور بہتر سولوشنز تلاش کرتا ہے۔ انر پیس کیسے حاصل کریں؟ مصنف کچھ پاورفل سٹیپس بتاتے ہیں۔ پریئر یا میڈیٹیشن، دماغ کو سکون دینے کے لیے۔ پازیٹیو ایفرمیشنز، روزانہ اپنے آپ سے کہیں، میں پرسکون ہوں، میں ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہوں۔ فورگیونیس، دوسروں پر ناراضگی اور ریزنٹمنٹ چھوڑ دیں۔ فوکس آن سولوشنز، پریشانی پر نہیں، حل پر توجہ دیں۔ ایگزامپلز فرام ریئل لائف۔ مصنف دنیا بھر کے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ جو لوگ ہر مشکل میں جذباتی رد عمل دیتے ہیں وہ اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ جو لوگ کام اور کمپوزڈ رہتے ہیں وہ مسائل میں بھی مواقع تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، جو ذہن پرسکون ہے وہ زندگی کی طاقتور طاقت بناتا ہے۔ پریکٹیکل ایکسرسائز۔ ہر دن کے لیے صبح 5 منٹ سکون سے بیٹھیں اور گہری سانس لیں۔ اپنے دن کی مشکلات کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے کاملی ویژولائز کریں کہ آپ ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دن میں کم از کم ایک بار اپنے آپ سے کہیں، میں پرسکون ہوں اور میں ہر چیلنج کو سنبھال سکتا ہوں۔ پاورفل لیسن۔ اگر آپ سکون اور انر پیس پیدا کر لیتے ہیں تو
آپ کے فیصلے زیادہ عقل و دانش پر مبنی ہوں گے، خوف اور پریشانی کم ہوں گی، آپ کی توانائی اور کانفیڈنس بڑھ جائے گی۔ پارٹ 3 ہاؤ ٹو ہیو کانسٹنٹ انرجی، تفصیلی خلاصہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت پرجوش اور توانائی سے بھرپور رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تھکن، مایوسی اور بے چینی میں رہتے ہیں؟ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، انسان کی توانائی اس کے خیالات اور ذہنی حالت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کانسٹنٹ انرجی حاصل کرنے کا راز صرف جسمانی صحت میں نہیں، بلکہ سوچ اور دماغ کی طاقت میں ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان مسائل اور ناکامیوں پر مسلسل سوچتا ہے، جب وہ اپنے آپ پر شک کرتا ہے، تو اس کی جسمانی اور ذہنی توانائی دونوں ختم ہونے لگتی ہیں۔ مثال، ایک شخص جو ہر ناکامی پر فکر کرتا ہے، دن بھر تھکا ہوا اور نراش۔ ایک شخص جو مشکل حالات میں بھی امید رکھتا ہے، فعال اور پرجوش۔ پازیٹیو تھنکنگ اور انرجی۔ مصنف کے مطابق پازیٹیو تھاٹس دماغ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ دماغ کی مثبت ایکٹیویٹی جسم کو توانائی دیتی ہے۔ جب انسان خود پر یقین رکھتا ہے تو جسمانی اور ذہنی توانائی دونوں بڑھتی ہیں۔ پریکٹیکل سٹیپس فار کانسٹنٹ انرجی۔ سٹیپ 1، مارننگ ویژولائزیشن۔ صبح اٹھتے ہی 2-3 منٹ کے لیے سوچیں کہ آج کا دن بہترین اور توانائی سے بھرپور گزرے گا۔ سٹیپ 2، پازیٹیو ایفرمیشنز۔ اپنے آپ سے کہیں، میری توانائی بڑھ رہی ہے، میں ہر کام کے لیے پرجوش ہوں۔ سٹیپ 3، اوائڈ نیگیٹو انفلوئنسز۔ لوگوں یا چیزوں سے دور رہیں جو آپ کی سوچ کو منفی کر دیں۔ سٹیپ 4، فزیکل ایکسرسائز۔ روزانہ 10-15 منٹ کا ہلکا ورزش دماغ اور جسم کو توانائی دیتا ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل۔ مصنف نے بتایا کہ ایسے لوگ جو ہر دن پازیٹیوٹی اور فیتھ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، وہ چھوٹے مسائل پر پریشان نہیں ہوتے اور اپنی توانائی کو گروتھ اور کریٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں۔ پاورفل لیسن۔ اگر آپ اپنی سوچ اور روزمرہ کی عادتوں کو درست کریں تو آپ کی توانائی بڑھ جائے گی، خوف اور تھکان کم ہو جائے گی، آپ زیادہ پروڈکٹیو اور پرجوش زندگی گزار سکیں گے۔ پارٹ 4 دی پاور آف فیتھ۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ صرف جسمانی طاقت یا علم نہیں، بلکہ ایمان اور یقین، فیتھ ہے۔ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، فیتھ آپ کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، خوف اور شک کے خلاف شیلڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فیتھ کی طاقت کیسے زندگی بدل سکتی ہے اور یہ کس طرح ڈیفیکلٹ سچویشنز میں انسان کو ہمت دیتی ہے۔ فیتھ ورسز فیئر۔ جب انسان خود پر یقین رکھتا ہے اور مثبت سوچتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ جب انسان میں شک یا فیئر زیادہ ہو، وہ موقعوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے، جو شخص فیتھ کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے، وہ امپاسبل کو بھی پاسبل بنا دیتا ہے۔ فیتھ کیسے پیدا کریں؟ 1، بلیو ان یور سیلف۔ اپنے اندر صلاحیتوں پر یقین رکھیں، کہیں میں ہر چیلنج کو سنبھال سکتا ہوں۔ 2، ٹرسٹ ان اے ہائر پاور۔ چاہے آپ ریلیجس ہے یا نہیں، یونیورس یا گاڈ پر اعتماد آپ کے اندر سکون اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ 3، ویژولائز سکسیس۔ ہر دن اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں، تصور کریں کہ آپ نے ہر مشکل آسان کر دی۔ ڈیلی ایکسرسائز۔ ہر صبح 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھیں اور ایمان پیدا کریں۔ اپنے دن کے لیے ایک پازیٹیو انٹینشن سیٹ کریں، آج میں ہر چیلنج پر فیتھ کے ساتھ قابو پاؤں گا۔ دن کے دوران جب خوف یا شک آئے تو گہری سانس لیں اور اپنے آپ سے کہیں، میں ہر چیز کو سنبھال سکتا ہوں، میں محفوظ ہوں۔ ریئل لائف ایگزامپل۔ مصنف نے بہت سے لوگوں کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ جو لوگ فیتھ رکھتے ہیں وہ بحران میں بھی کام اور فوکسڈ رہتے ہیں۔ جو لوگ شک اور خوف میں مبتلا ہیں وہ چھوٹے مسائل پر بھی ہار مان لیتے ہیں۔ یہ پرنسپل بزنس، ریلیشن شپس اور ہیلتھ سب میں کام کرتا ہے۔ پاورفل لیسن۔ فیتھ انسان کو خوف سے آزاد کرتی ہے، دماغ اور دل کو سکون دیتی ہے اور مشکلات میں حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فیتھ پیدا کریں تو آپ ہر مشکل کو آسانی سے فیس کر سکیں گے۔ پارٹ 5 اسٹاپ ورینگ، تفصیلی خلاصہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی زندگی کی توانائی کس چیز میں ضائع ہوتی ہے؟ وہ ہے پریشانی، وری۔ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، پریشانی مسئلہ حل نہیں کرتی، بلکہ انسان کی ذہنی اور جسمانی طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایسی چیزوں کی فکر میں گزار دیتے ہیں جو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ وری انسان کو کیسے کمزور کرتی ہے؟ جب انسان مسلسل پریشان رہتا ہے تو ذہن تھک جاتا ہے، کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، انسان چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پاتا۔ آہستہ آہستہ پریشانی ایک عادت بن جاتی ہے۔ مثلاً، مستقبل کی فکر،
लोगों की राय का खौफ, नाकामी का डर, ये सब इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। मुसन्निफ का अहम उसूल। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर आप परेशानी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो परेशानी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेगी। इसीलिए इंसान को अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। परेशानी ख़त्म करने के 3 ताकतवर तरीके। 1. मसला को कबूल करें। बहुत से लोग मसला को कबूल नहीं करते और बार बार इसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप मसला को कबूल कर लेते हैं तो दिमाग हल तलाश करने लगता है। 2. हल पर फोकस करें। परेशानी मसला को बड़ा बना देती है, लेकिन जब आप हल पर तवज्जो देते हैं तो मसला छोटा महसूस होने लगता है। अपने आप से पूछें, मैं इस मसले को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? 3. फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग। जब इंसान ईमान रखता है, मुस्बत सोचता है, तो उसका दिमाग सुकून में आ जाता है और परेशानी कम हो जाती है। पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज। हर बार जब आप परेशान हो तो अपने आप से ये कहें, मैं इस मसले को संभाल सकता हूँ, ये मुश्किल आर्जी है, हर मसले का हल मौजूद है। ये सिंपल जुमले आपके दिमाग को परेशानी से निकालकर हल की तरफ ले जाते हैं। पावरफुल लेसन। जिंदगी में मसाइल हमेशा रहेंगे, लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो परेशानी के बजाय हल पर फोकस करते हैं, खौफ के बजाय उम्मीद को चुनते हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि परेशानी इंसान को कमज़ोर बनाती है, जबकि मुस्बत सोच उसे ताकतवर बनाती है। पार्ट 6. एक्सपेक्ट द बेस्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा कामयाबी की तवक्को रखते हैं और कुछ लोग हमेशा बदतरीन नताइज के बारे में सोचते हैं? हैरत की बात यह है कि अक्सर वही होता है जिसकी हम तवक्को करते हैं। मुसन्निफ नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर आप बेहतरीन की तवक्को करेंगे तो अक्सर बेहतरीन ही हासिल करेंगे। ये इस किताब का एक बहुत ताकतवर उसूल है। एक्सपेक्टेशंस हमारी हकीकत क्यों बन जाती हैं? जब इंसान किसी काम के बारे में सोचता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं, तो उसका दिमाग और जिस्म कमज़ोर अंदाज में काम करने लगते हैं। लेकिन जब इंसान सोचता है मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो दिमाग ज़्यादा ताकत के साथ काम करता है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस का नुकसान। अगर इंसान हमेशा बदतरीन नताइज के बारे में सोचे तो खौफ बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मौके नज़र नहीं आते। ऐसे लोग अक्सर कामयाबी के करीब पहुंचकर भी खुद ही पीछे हट जाते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की ताकत। मुसन्निफ कहते हैं कि जब इंसान बेहतरीन की तवक्को करता है तो उसका एतमाद बढ़ जाता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो नए मौके को पहचानने लगता है। इसीलिए मुस्बत तवक्कुआत इंसान की ज़िंदगी को नई सिमत दे सकती हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। हर नए काम से पहले अपने जहन में ये तस्वुर करें, मैं इस काम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा हूँ, लोग मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, मुझे बेहतरीन नताइज मिल रहे हैं। ये तस्वुर दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करता है। पावरफुल लेसन। इंसान की तवक्कुआत उसके मुस्तकबिल को मुतासर करती हैं। अगर आप बेहतरीन की तवक्को करें, खुद पर यकीन रखें, मुस्बत सोच अपनाएं, तो आपकी कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि हकीकत ये है, आप अक्सर वही हासिल करते हैं जिसकी आप तवक्को करते हैं। पार्ट 7। क्या आपने कभी किसी नाकामी के बाद ये सोचा है कि शायद अब सब खत्म हो गया है? ज़्यादातर लोग जब 1 या 2 बार नाकाम होते हैं तो वो हार मान लेते हैं, लेकिन मुसन्निफ नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, मैं शिकस्त पर यकीन नहीं रखता। उनके मुताबिक नाकामी दरअसल कामयाबी की तरफ एक कदम होती है। लोग नाकामी से क्यों डरते हैं? अक्सर लोग नाकामी को अपनी कमज़ोरी समझते हैं, अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं, या ये सोचते हैं कि अब वो दोबारा कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हकीकत में नाकामी सिर्फ एक तजुर्बा होती है। कामयाब लोग नाकामी को कैसे देखते हैं? कामयाब लोग नाकामी से सीखते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। वो नाकामी को इख्तिताम नहीं बल्कि सबक समझते हैं। मुसन्निफ का अहम उसूल। मुसन्निफ कहते हैं, अगर आपके जहन में शिकस्त का ख्याल नहीं होगा तो शिकस्त आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि असल शिकस्त दिमाग में होती है। अगर इंसान अपने जहन में हार मान ले तो वो वाकई हार जाता है। शिकस्त को शिकस्त देने के तरीके। 1. पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। अपने आप से कहें, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। 2. मसला को एनालाइज करें, देखें कि कहाँ गलती हुई। 3. एक्शन लें। नाकामी के बाद रुकने के बजाय दोबारा कोशिश करें। रियल लाइफ प्रिंसिपल। दुनिया के ज़्यादातर कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बार बार नाकामी देखी, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से वो आखिरकार कामयाब हो गए।
پاورفل لیسن، ناکامی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک سبق اور موقع ہے۔ اگر آپ ہمت نہ ہاریں، اپنی سوچ مثبت رکھیں، دوبارہ کوشش کریں تو کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، کیونکہ حقیقت یہ ہے اصل شکست وہ ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پارٹ 8 بریک دی وری ہیبٹ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر میں رہتے ہیں؟ وہ صبح سے رات تک کسی نہ کسی مسئلے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پریشانی ایک عادت بن جاتی ہے۔ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، پریشانی ایک ذہنی عادت ہے اور ہر عادت کی طرح اسے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ وری ہیبٹ کیسے بنتی ہے؟ پریشانی اکثر ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: مستقبل کا خوف، ناکامی کا ڈر، دوسروں کی رائے کی فکر، ماضی کی غلطیوں کا پچھتاوا۔ جب انسان بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ دماغ کی عادت بن جاتی ہے۔ پریشانی کی عادت کا نقصان: اگر انسان اس عادت کو نہ بدلے تو ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کی توانائی کم ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان خوشی اور اعتماد کھو دیتا ہے۔ وری ہیبٹ توڑنے کے طریقے: 1. پازیٹیو تھنکنگ اپنائیں۔ جب بھی منفی خیال آئے تو فوراً اسے مثبت سوچ سے بدل دیں۔ مثلا، اگر میں ناکام ہو گیا تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور سیکھوں گا۔ 2. مائنڈ کو مصروف رکھیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ خالی دماغ پریشانی پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کام، ورزش، سیکھنے یا کسی مفید سرگرمی میں مصروف رکھیں۔ 3. گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں۔ ہر روز ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ عادت منفی خیالات کو کم کرتی ہے، ذہن کو مثبت بناتی ہے۔ پاورفل مینٹل ایکسرسائز: جب بھی پریشانی آئے تو اپنے آپ سے کہیں، یہ مسئلہ عارضی ہے، میں اسے سنبھال سکتا ہوں، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ یہ سمپل جملے آپ کے ذہن کو پریشانی کے چکر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ پاورفل لیسن: پریشانی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے عادت بنانا ضروری نہیں۔ اگر آپ مثبت سوچ اپنائیں، ذہن کو مصروف رکھیں، شکر گزاری کی عادت ڈالیں تو آپ آہستہ آہستہ پریشانی کی عادت سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ پارٹ 9 ریلیکس فار ایزی پاور۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں زیادہ تر لوگ مسلسل دباؤ اور تھکن کا شکار ہیں۔ وہ دن بھر کام کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ لیکن مصنف نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں، سکون اور ریلیکسیشن انسان کو ایسی طاقت دیتے ہیں جو سخت محنت بھی نہیں دے سکتی۔ اس چیپٹر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ پرسکون ذہن زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سٹریس اور ٹینشن کا نقصان: جب انسان ہمیشہ تناؤ میں رہتا ہے تو دماغ تھک جاتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان اکثر غلط فیصلے کرتا ہے۔ ریلیکسیشن کیوں ضروری ہے؟ مصنف کے مطابق ریلیکسیشن دماغ کو تازہ کرتا ہے، جسم کو دوبارہ توانائی دیتا ہے، انسان کو بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ صرف آرام نہیں بلکہ ذہنی طاقت پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ ریلیکسیشن حاصل کرنے کے طریقے: 1. ڈیپ بریدنگ۔ روزانہ چند منٹ کے لیے گہری سانس لیں۔ آہستہ سانس اندر لیں، چند سیکنڈ روکیں، آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ یہ عمل دماغ کو سکون دیتا ہے۔ 2. پازیٹیو ویژولائزیشن۔ اپنے ذہن میں پرسکون جگہ کا تصور کریں، سمندر، پہاڑ یا کوئی خوبصورت منظر۔ یہ تصور ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ 3. سلو ڈاؤن۔ بعض اوقات انسان بہت جلدی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، زندگی کی رفتار کو تھوڑا سست کریں اور ہر لمحے کو سکون سے محسوس کریں۔ ریئل لائف پرنسپل: بہت سے کامیاب لوگ اپنی زندگی میں میڈیٹیشن، ریلیکسیشن اور کوائٹ تھنکنگ کو اہم حصہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پرسکون ذہن بہتر فیصلے کرتا ہے۔ پاورفل لیسن: اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور ریلیکسیشن پیدا کریں تو ذہنی طاقت بڑھ جائے گی، سٹریس کم ہو جائے گا، آپ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے پرسکون ذہن ہی حقیقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ مثبت سوچ اعتماد پیدا کرتی ہے، پریشانی کم کرتی ہے، توانائی بڑھاتی ہے اور انسان کو ناکامی سے دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، مثبت سوچ کا اصل راز کیا ہے؟ مصنف نارمن ونسنٹ پیل کے مطابق اس کا اصل راز یہ ہے
اپنے ذہن کو مثبت خیالات سے بھر دیں، کیونکہ انسانی دماغ ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں خوف، شک، مایوسی بوئیں گے تو زندگی میں بھی وہی چیزیں پیدا ہوں گی، لیکن اگر آپ اس میں امید، اعتماد اور مثبت سوچ بوئیں گے تو آپ کی زندگی بھی بدلنے لگے گی۔ پازیٹیو تھنکنگ کو زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ مصنف چند اہم اصول بتاتے ہیں۔ اپنی زبان بدلیں، منفی جملے استعمال نہ کریں، جیسے میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے کہیں میں کوشش کروں گا اور سیکھوں گا۔ مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو انسپائر کریں۔ ہر دن شکر گزاری کریں، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کے لیے شکر ادا کریں۔ یہ عادت انسان کو خوش اور مطمئن بناتی ہے۔ فیتھ اور امید رکھیں، مشکل حالات میں بھی امید نہ چھوڑیں۔ فائنل پاورفل میسج۔ مصنف کا آخری پیغام بہت سادہ مگر طاقتور ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل دیں تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے، انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ مسلسل سوچتا ہے۔